بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اطہر من اللہ صاحب کے کورٹ کے باہر۔ عابد عزیز ایڈوکیٹ صاحب سینئر ہیں، میرے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں وہ ہیں، اور ادھر آج وہ کیس لگا ہوا ہے جناب چیف جسٹس، آپ کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس ورسز چیف جسٹس رانا شمیم صاحب نے ان پرسن پیش ہونا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے نا وہ طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں، جو جنگ جیو گروپ کے سربراہ ہیں، یہ کیا نام ہے ان کا، میر شکیل صاحب، یہ کھڑے ہیں جناب یہ، اور ان کے ساتھ ابصار عالم صاحب، ابصار عباسی صاحب، ابصار عالم، انصار عباسی، ابصار عالم اور ہے سر، اور یہ انصار عباسی اور انصار عباسی۔ تو یہ جو کھڑے ہیں جی، ان کو طلبی ہو گئی ہے، ابھی یہ 11 بجنے والے ہیں، تو 11 بجے ہی ان کا یہ کیس ہوگا۔ یہ تھوڑی دیر بعد تو آج جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ بھی پیش ہو رہے ہیں، رانا شمیم صاحب۔ تو انشاءاللہ دیکھیں آج کیا ہو گیا۔ میں نے تو اپنی ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ اس میں سب سے پہلے طلبی ہونی چاہیے تھی ثاقب نثار کی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان کو جو ہے نا بلایا جائے۔ اچھا دیکھیں، میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی پولیٹیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر آ جائیں سر، ادھر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل ویڈیو اور آڈیو لیکس تو یہ ہے اصل والی، ٹھیک ہے، لیکن میڈیا سارا ہمارا اتنا وہ ہے کہ وہ مریم نواز کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مریم نواز کی یہ وہ پرانی کوئی پتہ نہیں 2000 سے بھی پہلے کی ایک ویڈیو ہے کہ جی جب یہ عمران خان ٹی وی چینلوں پر حملے کروا رہا تھا اپنے تحریک انصاف والوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میری ہے، تو اس کے اوپر جناب فواد چودھری اور شہباز گیل، اللہ کا شکر ہے جی، دیکھیں جو بدنام کر رہے تھے وہ خود بدنام ہو رہے۔ اس ویڈیو کا کوئی ایسی کوئی لیک اس میں ہے ہی نہیں جو امپارٹنٹ بات ہو، اشتہاروں کی بات ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اٹارنی جنرل فار تشریف لا رہے ہیں، یہ اٹارنی جنرل فار پاکستان وہ بھی آ گئے ہیں۔ تو یہ جو ان کے بیٹے ہیں رانا شمیم صاحب کے، وہ بھی یہاں کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہیں۔ تو ان سے ہم نے کنفرم کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں، رانا شمیم صاحب، ان سے ہم نے کنفرم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ وہ کھڑے ہیں رانا شکیل الرحمان صاحب، جو دنیا کی ویڈیو بناتے ہیں نا، آج سارے کیمرہ مین ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں جی، آج سارے کیمرہ مین ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں نا۔ آج دیکھیں کیا ہوتا ہے، بڑا وی آئی پی کیس ہے، ہائی پروفائل کیس ہے، لیکن میڈیا جو ہے نا یک طرفہ کارروائیاں ہی کر رہا ہے، مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ لیک، تو ان لیک کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ کدھر جی اس میں 7 تاریخ ہو گئی ہے جی کیس میں، اور ایفیڈیوٹ کے جو خالق ہیں رانا شمیم صاحب، جج صاحب، وہ کانفیڈنس سے کوئی صحیح جواب نہیں دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی مجھے کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ آج منیب، تو وہ کہہ رہے تھے جی مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ یہ میں کیا ہے، اور وہ میں نے تو سیل کیا ہوا تھا، میں نے کسی کو نہیں دیا۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ 7 تاریخ کو اوریجنل جو ہے وہ ڈاکومنٹ پیش کریں، اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس میں عدلیہ کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایفیڈیوٹ میں نے کسی کو نہیں دیا اور وہ کی اور سیل میں ہے، تو پھر تو اور سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے
کہ پھر یہ کس طرح پبلک کس طرح ہو گیا، پھر اور زیادہ یہ جنگ جیو اور ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ تو بہرحال جج صاحب بار بار ٹائم لینے کی کوشش کر رہے تھے، رپلائی بھی انہوں نے نہیں دیا، جبکہ انصار عباسی اور جیو والوں نے اپلائی دے دیا ہے، میر شکیل الرحمان صاحب نے۔ اور اب جو ہے وہ جج صاحب تھوڑے سے کنفیوز لگ رہے تھے مجھے، جو ہے نا میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ کہہ رہے تھے جی مجھے نہیں یاد کہ اس میں کیا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ 10 تاریخ کو آپ نے دی ہے، 10 نومبر کو، اور اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے تھے جی پتہ نہیں یہ کس طرح لیک ہو گیا ہے۔ تو ہے میرا ایفیڈیوٹ لیکن وہ لاک اینڈ کی میں ہے، یعنی سیلڈ ہے بالکل۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ بہرحال وہ جج صاحب جو ہے نا تھوڑے سے کنفیوزڈ ہو رہے تھے کہ جی اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے سر، اب 7 دسمبر کو ہو گئی ہے، اوریجنل ڈاکومنٹس بھی انہوں نے مانگا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، خدا حافظ۔